اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنا علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کی توفیق اور اس کے خاص فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 186 دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پچھلی جو کچھ آیات گزری، جو پچھلی کلاس میں یا پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھی، ان میں رمضان کا تذکرہ شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے قوموں کی طرح ہم پر روزے فرض کیے، اور وہ روزے زندگی کے چند دن، گنتی کے چند دن، جس میں مریضوں اور مسافروں کے لیے کچھ رعایات کہ وہ اس کو بعد کے دنوں میں پورا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد رمضان کا ذکر ہوا، رمضان کے روزے جو ہیں ان کو فرض کیا گیا، اور اس میں بھی مریضوں اور مسافروں پر وہی رعایت جو ہے، وہی آسانی جو ہے وہ رکھی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے، ہمارے ساتھ تنگی اور سختی والے معاملے جو ہیں وہ نہیں چاہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان ذکر ہوا کہ رمضان کے روزے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑائی، تکبیرات، جو ہمیں عید، رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں۔ تو رمضان کا سلسلہ اور روزوں کا سلسلہ جو شروع ہوا پچھلی آیات میں، اسی کا ہی کنٹینیوشن نیکسٹ ایک دو آیات چلیں گی۔ تو آیت نمبر 186 دیکھتے ہیں، 186۔ وَإِذَا، اور جب، سَأَلَكَ سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي تو بے شک میں، قریب ہوں، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی دعا کرنے والے کی دعا کا، اذا دعانی جب وہ دعا کرے، فلیستجیب پس ضرور حکم مانے، لی میرا، ولیؤمنوا اور ضرور ایمان لائے، بھی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ، یرشدون ہدایت پا جائیں۔ اب یہاں پر رمضان کی آیات یا روزوں کے بارے میں جو آیات چل رہی، اس کے درمیان میں دعا کا ذکر ہو گیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں دعا کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ دعا جو ہے وہ ایک ایسا ایک عمل ہے جس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، جس کے لیے جگہ کی کوئی قید نہیں، جس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں، جس کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی قید نہیں۔ صحابہ کرام اکثر سوال کیا جاتے تھے اللہ کے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے، یا اللہ کتنا قریب ہے، کتنا دور ہے۔ بلکہ ایک حدیث ہے، اس میں ایک صحابی نے اللہ تعالیٰ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اللہ اتنا قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کے انداز میں بات کریں، یا سرگوشی کے انداز میں اس سے دعا کریں، یا وہ ہم سے دور ہے کہ ہم اس کو پکاریں بلند آواز میں، یا پکار کے اس سے دعا کریں۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت کیا ہے کہ جب میرے بندے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان والے، یا میرے بندے، یا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، تو ان سے کہہ دیں کہ بے شک میں قریب ہوں، مطلب میں ان کے بہت قریب ہوں، میں ان کی دعا کو سنتا ہوں، میں ان کی دعا کا جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں ان کی دعا کا جب وہ مجھے پکارتے ہیں، جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دعا جو ہے یہ اتنا اہم ٹاپک ہے
کہ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ اس کے اوپر تو 2-4 دن لگانے چاہیے ہمیں، لیکن ہمارا وقت اور ہماری کلاس کا پیٹرن یہ ہمیں اجازت نہیں دیتا. لیکن دعا کرنا یقین اور ایمان یہ دونوں کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے، جب تک آپ کا ایمان نہیں اور جب تک آپ کی ایمان کی تقویت، ایمان کی قوت کے ساتھ ساتھ آپ کا یقین کامل نہیں، تب تک دعا کا کچھ فائدہ نہیں، تب تک آپ دعا کر ہی نہیں سکتے. آپ حقیقی معنوں میں دعا کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. اس کے لیے میں چھوٹی سی ایک مثال ایسے ہی میرے ذہن میں آ گئی کہ ہم کمپنی میں اپنے جہاں پر میں کام کرتا ہوں تو ہمیں گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن کے لیے، لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے، مٹیریلز کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے. تو ہمارے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یا تو ہم اپنی گاڑی پرچیز کریں یا ہم رینٹ پہ کنٹریکٹ کر لیں. اب اپنی گاڑی پرچیز کرنے کے کچھ فائدے اور نقصان ہیں، رینٹ پہ گاڑی پرچیز کرنے کے کچھ فائدے اور نقصان ہیں، لیکن وہ فائدے زیادہ ہیں رینٹ پہ گاڑی کے. اب کیا ہے، رینٹ کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایک کنٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ گاڑی آپ کی ہے، پیٹرول ہمارا ہے، اس کی مینٹننس، اس کی ریپیئرنگ ساری وہ آپ کے ذمہ ہے. کہیں رستے میں گاڑی خراب ہو گئی، ہم آپ کو کال کریں گے، آپ اسی وقت پہنچیں گے، آپ ہمیں اس گاڑی کا بدل دیں گے، ریپلیسمنٹ گاڑی دیں گے. ٹھیک ہے، اور اس گاڑی کی ریپیئرنگ جو جتنی ہے وہ آپ کے ذمہ ہے، ریپیئر ہو جائے گی جب تو وہ گاڑی آپ ہمیں واپس دیں گے. ٹھیک ہے، ایک ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ان کے ساتھ کہ ہم آپ کو اتنی پیمنٹ کریں گے، ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، اس کے بدلے میں آپ ہمارے لیے یہ کریں گے. یعنی گاڑی کہیں پر بھی خراب ہو گئی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے وہاں پر پہنچنا ہے دوسری گاڑی لے کے، ہمیں دوسری گاڑی دینی ہے، پرانی گاڑی جو خراب گاڑی ہے وہ آپ لے لیں گے، وہاں سے ہمیں ریپیئر کریں، جو مرضی کریں اس کو ریپیئر کر کے ہمیں واپس کر دیں. اب یہ کنٹریکٹ کرنے کے بعد ہم ایک پیس آف مائنڈ میں آ جاتے ہیں، ہمارا ایک ذہنی سکون ہو جاتا ہے کہ ہماری اگر اپنی گاڑی ہے تو کہیں خراب ہو جائے تو اپنے ڈرائیوروں کو ارینج کریں گے، اپنے لوگوں کو ارینج کریں گے، وہ گاڑی کو وہاں پر ٹو کریں گے. اس کے بعد ہم ویٹ کریں گے کہ کب ہماری گاڑی ریپیئر ہوگی، کب ہمیں واپس ملے گی. ہمارا وقت بھی ضائع، ہمارا ٹائم معذرت. تو یہ ایک ایگریمنٹ یا کنٹریکٹ کیا ہم نے اپنے پیس آف مائنڈ کے لیے. اب اس ایگریمنٹ کی بیس پہ ہمیں یقین ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ایسا ہو جائے گا، اپنے کیمرے جو اگر آپ آف رکھیں گے تو بہتر ہے، تو یہ پیس آف مائنڈ ہے. ابھی اسی طرح سے ہمارا ایک ایگریمنٹ یا کنٹریکٹ ہے اللہ کے ساتھ. جب تک وہ کنٹریکٹ ہم اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، جس کے ساتھ ہم نے کنٹریکٹ کیا وہ بھی اپنے کنٹریکٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہمارے ساتھ قائم رکھے گا. اب ہمارا کنٹریکٹ کیا ہے اللہ کے ساتھ کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ کے نبیوں پر، فرشتوں پر، اور ان تمام چیزوں پر جس پر ہمیں احادیث میں اور قرآن کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور پھر ہم یقین رکھیں گے کہ ہم جن جن باتوں پر ایمان لائے وہ برحق ہیں، اور جب اس ایمان اور یقین کے بعد ہم دعا کریں گے تو پھر ہی ہماری دعا میں اثر ہوگا. ادروائز ہماری دعا کا کچھ فائدہ نہیں، وہ صرف کلمات ہیں، وہ صرف الفاظ نہیں ہیں. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال مجھے سمجھ آتی ہے، ہمیں دوسروں سے سمجھنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں پک کرنا چاہیے کہ مطلب کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے. میں عمرہ میں گیا 2013 میں، میرے بچے بھی ساتھ تھے. اس وقت میرا بیٹا عبداللہ جو ہے وہ تقریباً 11 سال کا تھا، 11-12 سال کا، ٹھیک ہے، چھوٹا سا بچہ تھا. تو ہم مسجد حرام میں بیٹھے تھے مکہ میں. تو وہاں پر ہمارے ساتھ ایک بزرگ کرسی پہ اوپر بیٹھے، پاکستانی تھے، وہ کافی بزرگ تھے. تو وہ میرے بیٹے جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے کچھ باتیں شروع کر دیں. اس سے ایسے ہی بچوں کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، پیار کی، مطلب کچھ حال چال پوچھا، کہاں سے آیا، کیسے آیا. پھر ان بزرگ نے میرے بیٹے سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کرو، میں یہاں پر آیا ہوں تو میرا ہارٹ کا کچھ پرابلم ہو گیا، میری طبیعت تھوڑی اچھی نہیں ہے، تو آپ میرے لیے دعا کرو، دعا کرنا. اچھا، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، مطلب بزرگ ہیں، بچے سے بات کر رہے ہیں.
اب ہم وہ عمرہ کر کے واپس آ گئے. واپس آنے کے 2-3 ہفتے کے بعد میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے کہ بابا آپ کو یاد ہے وہ وہاں پر مکہ میں ہم جب بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے ساتھ ایک بزرگ تھے جنہوں نے مجھ سے کچھ باتیں کی تھیں. تو مجھے کچھ یاد آیا. میں نے کہا ہاں یاد آ رہا ہے کچھ تھوڑا بہت. تو مجھے کہتا ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہو گئے ہوں گے, کیا ان کی طبیعت بہتر ہو گئی ہوگی. میں نے کہا پتہ نہیں بچے, اللہ خیر کرے, انشاءاللہ بہتر ہوگی, آپ کیوں پوچھ رہے ہو مجھ سے. تو کہتا ہے کہ ایکچولی انہوں نے مجھے وہاں پر کہا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کریں, تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اب تک, تو مجھے امید ہے کہ ان کی طبیعت جو ہے نا بہتر ہوگی. مجھے اچانک میرے مائنڈ نے مجھے پکڑ لیا کہ کیا ہم واقعی دعا کرتے ہیں. کسی نے مجھ سے دعا کرنے کے لیے کہہ دیا, یا کسی نے کیا کہہ دیا, کیا میں اپنے لیے خود دعا کرتا ہوں, اور کیا میں واقعی دل سے دعا کرتا ہوں اس ایگریمنٹ اور اس کنٹریکٹ کے تحت جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے. اگر میں اس ایگریمنٹ اور ان کنٹریکٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فالو نہیں کر رہا تو مجھے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ یقین کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ یہ دعا کر, یہ یقین رکھے اور یہ ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو سنتا ہے اور میری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. اور جیسا کہ احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ کسی بندے نے اگر خلوص نیت سے کوئی دعا کی تو وہ اس کے رد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس کے رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس دعا کو 3 طریقے سے ہم پر لٹایا جا سکتا ہے. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے دعا کی منوان, اسی طرح سے آپ کو آپ کی جو خواہش ہے اس کو وہ مل گئی. آپ دنیاوی یا دینی یا جس طرح کی بھی آپ مدد مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, وہ آپ کو اللہ نے عطا کر دی یہاں پر جیسے آپ نے دعا کی. اگر وہ آپ کو نہیں ملی تو اس کے بدلے میں دوسری کیا چیز ہے کہ آپ کے اوپر آنے والی کوئی بلا یا کوئی مصیبت جو ہے اس کو ٹال دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر کوئی قریب ماضی قریب مستقبل قریب یا بعید میں کوئی ایسی مصیبت آ رہی ہے جو تنگی یا پریشانی آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو آپ سے ٹال دیتا ہے اس دعا کے بدلے میں. اگر وہ بھی نہیں تو تیسرا پہلو کیا ہے یا تیسرا طریقہ کیا ہے جس سے ہماری وہ دعا رد نہیں ہوگی, کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس محفوظ کر لے گا, وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی اور اس کا بدل پھر قیامت کے دن ہمیں دیا جائے گا. اور جب قیامت کے دن اس کا بدل دیا جائے گا تو وہ کتنا بدل ہوگا, کتنا وہ وسیع ہوگا, اس کا ہم اب اس وقت اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو کچھ جگہ پر میں نے پڑھا ہے کہ اصحاب جو وہ تو اس مطلب کنسپٹ میں آگے کہ ہمیں تو میکسیمم دعائیں کرنی, ہر وقت کوئی نہ کوئی دعا کرنی چاہیے. کوئی دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے, کسی دعا کے بدلے ہماری کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے, اور کوئی دعا جو ہے ہمارے لیے سٹور کر دی جاتی ہے آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ دینے کے لیے. تو ہمیں تو دعا ہر وقت اور ہر لمحہ جو ہے کسی نہ کسی دعا میں مشغول رہنا چاہیے. اور اگر در حقیقت اگر ہم سنت کے مطابق دعائیں کریں گے تو حقیقت میں اس میں ہم سب سے پہلے اللہ ہی کی بڑائی اور اسی کا ذکر ہم کریں گے کہ ہم اللہ کے ذکر کے ساتھ, اس کے شکر کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مدد مانگتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کو ضرور اور ضرور اس کا جواب جو ہے وہ دیتا ہے. تو یہ دعا, یہ جو آیت ہے اس میں بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دوری اور قربت کو مت دیکھیں, دعا کریں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے, دعاؤں کو جواب دیتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو اسی آیت کے میرا حال جو تھوڑی سی تفصیل بتائی اس میں اس آیت کا دوسرا حصہ جو وہ بھی کور ہو گیا کہ پس وہ ضرور حکم مانے میرا, جو میرے ساتھ ایگریمنٹ ہوا وہ اس کو ضرور مانے اور وہ ضرور ایمان لے آئیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. اب جب وہ یقین ہوگا, ایمان کامل ہوگا, تو یقیناً وہ لوگ ہدایت پر ہی رہیں گے. اس کی اگلی آیت پھر واپس رمضان کے بارے میں آ گئی. احل لکم, حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے, لیلۃً رات میں, الصیامی روزے کا, تمہارے لیے روزے کی رات میں حلال کیا گیا ہے. الرفث, رغبت کرنا, صحبت کرنا, الی نسائکم, اپنی عورتوں کی طرف. ہن لباس لکم, وہ تمہارے لیے لباس ہیں. وانتم
لباس وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ عالمہ، جان لیا اللہ نے، انکم، بے شک تم، کنتم تھے، تختانون، خیانت کرتے انفسکم، اپنے نفسوں سے، فتابہ، تو وہ مہربان ہو گیا، علیکم، تم پر، وعفا، اور اس نے درگزر کیا، عنکم، تم سے، فالآن، پس اب، باشروہن، مباشرت کرو ان سے، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما، جو، کتب اللہ، لکھا ہے اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یتبین، واضح ہو جائے، لکم، تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر کے وقت، ثم، پھر، اتموا، تم پورا کرو، الصیام، روزے کو، الی اللیل، رات تک، ولا تباشروہن، اور نہ مباشرت کرو ان سے، وانتم، اور اس حال میں کہ تم، عاکفون، اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، تو تم قریب مت جانا، تو قریب مت جاؤ ان حدوں کے، کذالک، اسی طرح، یبین، واضح کرتا ہے، کھل کر بیان کرتا ہے، اللہ آیاتی ہی، اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ، یتقون، بچ جائیں، یا کہ وہ بچ جائیں۔ یہ الحمدللہ بہت لمبی آیت ہے، اور اس میں بہت سارے پہلو ہیں جن کو اجاگر کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ ان میں سے ہم دیکھیں گے کہ کس حد تک ہم آج دیکھ سکتے ہیں، اگر کچھ معاملے رہ گئے تو ان کو ہم کل بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں سب سے پہلے حصے میں اس آیت کے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے رمضان، یعنی روزے کی رات میں تمہارے لیے تمہاری عورتوں کی طرف رغبت کرنا حلال کر دیا گیا۔ اب کیا ہے کہ پہلے ذکر ہوا تھا تھوڑا پچھلی کلاس میں کہ پچھلی قوموں میں روزے جو ہیں وہ تھوڑے سے مختلف تھے، اس کے علاوہ روزے کی ادائیگی اور روزے کے جو مطلب جس طرح سے روزہ رکھا جاتا تھا وہ بھی تھوڑا مختلف تھا۔ وہ کیا تھا کہ ان کا روزہ جو پہلے سے چلتا آ رہا تھا، اور جو شروع میں اسلام کے شروع کے دور میں، جیسے پہلے ذکر ہوا کہ پہلی جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں روزوں کی فرضیت کا ذکر جب آیا، تو اس وقت تک کیا تھا کہ روزہ جو ہے وہ آپ نے جب عشاء کی نماز پڑھی یا اس کے بعد آپ سو گئے، جو بھی کھا پی لیا روزہ کھولنے کے بعد، مغرب کے بعد، روزہ کھولنے کے بعد جو بھی کھا پی کر آپ نے مغرب عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سو گئے تو آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ اس وقت روزہ شروع ہو جاتا تھا عشاء کے بعد، جب آپ رات کے لیے سو جاتے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت سے وہ روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد رات کو اگر اٹھیں، دوبارہ سے اٹھیں، صبح اٹھیں، مسجد میں نماز پڑھیں، روزہ جو ہے وہ اس وقت شروع ہو گیا، اور روزے کی افطاری تھی مغرب تک، یعنی رات کو عشاء کے بعد جب بھی سو گئے اس وقت سے لے کے اگلے دن مغرب تک روزے کا وقت تھا۔ اب اس روزے کے وقت میں ایک تو یہ ہے کہ بہت لمبا پیریڈ ہو جاتا ہے۔ اب عشاء جو ہے تقریباً یہاں پر اگر دیکھیں تو 7، 7:15 بجے عشاء آتی ہے، اور اگلے دن جا کے 5:30 بجے یا 5:15 بجے مغرب کی نماز ہوتی ہے، تو تقریباً 20-22 گھنٹے جو ہے وہ روزہ بن جاتا ہے، جو مدت میں بھی بہت لمبا ہو گیا، نمبر 1۔ اور نمبر 2، اب اس میں کھانا پینا بھی نہیں، اس میں عورتوں کے پاس جانا بھی نہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ بھی منع ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سہولت دی۔ کیوں سہولت دی؟ کچھ اصحاب جو ہیں وہ اس پر مطلب کچھ اصحاب سے مطلب اس کی کہہ لے کہ جو پہلے سے عمل جو چل رہا تھا اس کا حکم نہیں تھا، اس کا حکم کہیں نہیں آیا تھا کہ یہ ایسا کرنا ہے اور ایسا نہیں کرنا ہے۔
ٹھیک ہے. اب پچھلی جو چل رہی تھی پچھلی روایات یا پچھلے جو طریقے چل رہے تھے انہی کے مطابق وہ چلتے جا رہے ہیں. اور کچھ صحابہ اس میں سے کچھ جید صحابہ بھی ہیں وہ ان سے کچھ مطلب لاپرواہی ہو گئی یا کچھ ان سے مطلب اس طرح کا معاملہ ہو گیا کہ وہ رات کو سو گئے عشاء کے بعد, اور پھر عشاء کے بعد سونے کے بعد جب رات کو اٹھے تو انہوں نے اپنی عورتوں کی طرف رغبت کر لی. تو اب وہ اس کے بعد وہ پریشان بھی ہوئے, اس کے بعد پشیمان بھی ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے اپنا جو ان سے جو عمل ہو گیا اس کا ذکر بھی کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور اس میں مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی بڑی سہولت جو ہے وہ رکھ دی گئی. اب وہ سہولت کیا ہے اس کا ذکر آ گیا یہاں پر کہ تمہارے لیے پہلا ذکر اس کا کیا ہے کہ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ رغبت کرنے کی اجازت دے دی گئی, اس کے وہ حلال کر دیا گیا. ٹھیک ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے. اب مرد اور عورت یا شوہر اور بیوی یہ ایک دوسرے کا لباس ہیں. اب یہ ایک دوسرے کا لباس کا مطلب ان میں کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں. جس طرح آپ کے کپڑے جو پہنے ہوئے اس کا اور آپ کے جسم میں کوئی پردہ نہیں, اسی طرح میاں اور بیوی کا, شوہر اور خاوند شوہر کا اور بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں. ایک تو یہ معنی ہے. اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ عورت اور مرد جو ہیں, میاں بیوی جو ہیں, وہ آپس میں ان کے بہت سارے راز ہوتے ہیں جو ان کے ذاتی ہوتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے رازوں کے امین بھی ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے پلاننگ کرتے ہیں, کوآپریشن سے کام کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ان میں سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے ذاتی اپنی بس ان کے آپس میں ہی ہوتے ہیں. کیسے مینج کرنا ہے, کیسے پلان کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیسے نہیں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خاص ان کے آپس میں ان کے درمیان ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ الفاظ جو یہ بہت واضح ہیں کہ عورت اور مرد یا خاوند اور بیوی ان کے درمیان کسی قسم کا پردہ نہیں, جیسے آپ کے کپڑوں کا اور آپ کے جسم کا, آپ کے بدن کا آپس میں کوئی پردہ نہیں. علم اللہ, جان لیا اللہ نے, انکم بے شک تم کنتم تختانون, تم خیانت کرتے تھے, انفسکم اپنے نفسوں کے ساتھ. اب اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے کیسا کہ جیسا کہ ذکر ہوا کہ پہلے جو روزہ رکھتے تھے تو عشاء کے بعد وہ سو گئے, رات کو اگر ان کو کھانے کی طلب ہوئی تو وہ کھانا نہیں کھا سکتے. اگر ان کا جی چاہا کہ وہ اپنی عورتوں کے پاس جائیں تو وہ نہیں جا سکتے. کبھی اگر غلطی سے کسی نے کوئی مطلب رجوع کر لیا کسی اپنی بیوی کے ساتھ میں, تو اب وہ اپنی نفسوں کے اوپر ملامت کرتے تھے. اب وہ سوچتے تھے کہ ہم سے تو یہ غلط ہو گیا, یہ گناہ کا کام ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, وہاں پر جا کے ذکر کیا, پشیمانی کا اظہار کیا. ٹھیک ہے. تو وہ کئی دفعہ وہ اظہار نہیں کرتے تھے لیکن اپنے آپ کو یعنی ملامت کرتے رہتے تھے. تو یعنی اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی کا معاملہ کر دیا کہ بے شک تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے, اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ سہولت پیدا کر دی کہ اب وہ خیانت کا معاملہ نہیں, اب تمہارے لیے وہ حلال ہو گئی چیزیں جو پہلے حرام تھیں یا پہلے منع تھیں یا جس کے اوپر تم پہلے عمل کرتے تھے, اب وہ آسان کر دیا. اب جو آپ کے نفسوں کے جو خواہشات تھیں ان کو آسان کر دیا گیا. فتابہ, تو وہ مہربان ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. یعنی اس سے پہلے جو کوئی معاملے ہو گئے اس کی اب مغفرت ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا, اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو گیا. ٹھیک ہے. وعفا عنکم, اور درگزر کر دیا, اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا اور اس نے درگزر کر دیا تم کو. فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب, یہ پھر کیمرہ آن ہو گیا کسی کا. سبحان بچے کیمرہ آف رکھو بچی پلیز, جزاک اللہ خیرن. جی, تو پس مباشرت کرو ان سے, پس اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور تلاش کرو ما کتب اللہ لکم, تمہارے لیے جو اللہ نے لکھ دیا.
اب تمہارے لیے جو لکھ دیا وہ تلاش کرو اپنی بیویوں کے ساتھ. اس میں ایک دو چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان ایک رشتہ جو ہے رشتہ زوجیت، اس میں اولاد جو ہے اس کی تلاش یہ بھی ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اولاد لکھی ہے آپ کے ضمن میں اس کو تلاش کرو. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں پیدا کی روزے کی، جو مطلب جو جس کی اجازتیں مل گئیں، کھانا پینا جو ہے وہ بھی تلاش کر سکتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے تعلق میں ایک سکون جو ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے. وہ سکون تلاش کرنے کا بھی مطلب آ جاتا ہے. تو دو تین جو اس سے کنیکٹڈ سہولتیں یا آسائشیں ملتی ہیں وہ سب اس میں داخل ہو جاتی ہیں. لیکن زیادہ قوی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یا اولاد کو تلاش کرو یا اپنے نفس کے سکون کے لیے. ٹھیک ہے. وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یتبین یہاں تک کہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الفجر فجر کے وقت. اب اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک کہ صبح فجر کی روشنی سفید دھاگے کی مانند تم پر واضح نہ ہو جائے. اب یہاں پر یہ جو ذکر ہوا کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح نہ ہو جائے صبح کے وقت. اب یہاں پر ایک حدیث ہے جو ہم نے پڑھی پچھلے دنوں میں، کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو فجریں ہیں. فجر کے دو اوقات ہیں، دو فجریں ہیں. ایک فجر وہ ہے جس میں کھانا پینا حلال ہے لیکن نماز نہیں. دوسری فجر وہ ہے جس میں کھانا پینا بند ہو گیا، کھانا پینا منع ہو گیا، لیکن نماز کا وقت قائم ہو گیا. اب یہ دو فجر کے وقت جو ہیں، صبح کے وقت کو اگر ہم دیکھیں تو صبح کے وقت میں جب روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے، تو جب شروع میں جب ہمیں روشنی نظر آنا شروع ہوتی ہے تو وہ روشنی آسمان کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہے. وہ روشنی آسمان کی طرف اٹھ رہی ہوتی ہے. اس روشنی میں وہ اس کو کہتے ہیں فجر کاذب، یعنی جھوٹی فجر. یعنی اس وقت کھانا پینا کھا سکتے ہیں لیکن اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ ابھی فجر کی نماز کا وقت نہیں ہوا. تھوڑا وقت گزرنے کے بعد وہ روشنی جو ہے وہ اوپر اٹھنے کی بجائے جو خط استوا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، جو ہاریزن ہے، جو افق ہے، وہ افق میں دونوں طرف یعنی شمال سے جنوب کی طرف پھیل جاتی ہے. وہ جب پھیل جاتی ہے تو دور سے ہمیں وہ باریک دھاری کی طرح نظر آتی ہے، ایک سفید دھاری کی طرح. تو وہ فجر صادق، وہ صبح صادق کا وقت ہو گیا، جس میں فجر کی نماز ادا کرنے کا وقت ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کی ایک تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی ہے. میں ایک سلائیڈ میں ایک کورس چل رہا ہے، اس کا میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا. اب یہ آپ کے سامنے ایک سلائیڈ آ گئی ہے، یقیناً آپ کے سامنے ایک سلائیڈ کھل گئی ہے. اب اس میں فجر کاذب اور فجر صادق یہ دونوں بہت واضح انداز میں ہمارے سامنے تصویر کی صورت میں مل رہی ہیں. فجر کاذب میں آپ دیکھیں گے تو روشنی جو ہے وہ آسمان کی طرف پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے اس وقت کے درمیان میں ہم ابھی تک یہاں پر کھانا پینا کھا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر نماز فجر کا وقت ابھی نہیں ہوا. اب دوسری تصویر میں دیکھیں فجر صادق، اس میں وہ جو روشنی ہے وہ افق پر ایک دھاری کی طرح، ایک لائن کی طرح پھیل گئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ فجر صادق ہے. اب یہ نماز فجر کا وقت ہو گیا. اب کھانا پینا ترک کرنا ہے اور نماز فجر کی طرف رغبت کرنی ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی ایسی چیزیں بیان کی ہیں جس کا ہم تذکرہ کرتے جا رہے ہیں، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہی جا رہی ہیں. تو اب یہ ایک منٹ، وہ میں آپ کے پاس شیئر ہو گئی ہے، امید ہے کہ وہ سلائیڈ. معذرت، میں تھوڑی فائل میں سے ہوگی اس میں. جی. تو
یہ تھوڑا سا تذکرہ ہوا کہ فجر صادق اور فجر کاذب، یعنی سفید دھاگا شاہ دھاگے سے جب تک واضح نہ ہو جائے تب تک تم کھاؤ پیو. ثم اتموا، پھر تم پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک. اب یہ رات جو ہے وہ مغرب کے وقت جب شروع ہوتا ہے، جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے. تو رات تک یعنی مغرب کے وقت تک تم روزہ کو پورا کرو. یعنی اب صبح فجر صادق سے لے کے مغرب تک کھانا پینا جو ہے اور حلال کھانا پینا جتنا بھی ہے وہ اس سے بھی پرہیز کرنا، جو روزے کے احکامات میں یا روزے کی فرضیت کا ایک اہم جز ہے، وہی روزہ ہے ایکچولی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ولا تباشروہن، اور نہ تم مباشرت کرو ان سے یعنی اپنی بیویوں سے، وانتم عاکفون، اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو، فی المساجد، مسجدوں میں. اب یہ جو اجازت ملی عورتوں کے ساتھ مباشرت کرنے کی، آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے. وہ اعتکاف کیا جاتا ہے شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے، اور شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے پوری پوری رات تک یا جس حد تک ہم کر سکیں قیام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. وہ عبادت کا حصہ ہے. قیام کریں، مسجد میں نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، مسجد میں اپنا وقت گزاریں، اور جو اعتکاف کی جو راتیں ہیں اس میں شب قدر جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اب جو آسانی یا جو رعایت دی گئی، وہ رعایت جو ہے وہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، جو مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہیں ان کے لیے وہ آسانی جو ہے وہ اعتکاف کے دنوں میں اس سے ممانعت کر دی. یعنی کہ اعتکاف جب تک وہ مسجدوں میں اعتکاف پر ہیں تب تک ان کے لیے عورتوں کے پاس جانا، عورتوں کی طرف رغبت کرنا وہ بھی منع کر دیا. سب کے لیے نہیں، وہ لوگ جو اعتکاف میں ہیں، جو مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. فلا تقربوہا، تو پس ان کے قریب مت جاؤ. اب اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دے دیے، جو چیزیں منع کر دیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ. یہ بھی مت سوچو کہ چلو تھوڑا سا مطلب اس طرف جھک جاتے ہیں، حد کو کراس نہیں کریں گے. نہیں، اس کے قریب بھی نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے جو حدیں قائم کر دی ان کی طرف بڑھنے کا یا ان حدوں کے قریب جانے کا سوچنا بھی نہیں. کذالک، اسی طرح، یبین، واضح کرتا ہے، کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتی ہی، اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، للناسی، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ تتقون، بچ جائیں، تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کر سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کہنے میں کچھ سننے میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہی مغفرت کرنے والا ہے. ایک حسن نیت کے ساتھ یہ مجلس جو ہے ہم نے لگائی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل بھی کر سکیں. کسی کو کچھ اگر ایڈ کرنا ہے تو ضرور. اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ممکن نہیں تھا آج پھر ذکر کرنا، اور دیکھیں گے اگر وہ مناسب ہوا تو کل تھوڑا سا ذکر کر لیں گے، نہیں تو پھر انشاءاللہ کل اگلی آیت کی طرف جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہے کوئی کمنٹ اس کے بارے میں. جی جزاک اللہ خیر اشفاق بھائی، ماشاء اللہ آپ نے اچھے طریقے سے اور سادہ الفاظ میں اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیے. بس کوشش یہی ہے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین انشاءاللہ. اچھا، بس کوشش یہی ہے کہ عام فہم الفاظ میں جو روزمرہ زندگی میں ہم یوز کرتے ہیں یا روزمرہ زندگی میں ہمارے لیے اہم ہے، تو ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھا جائے. اور یقیناً میں کوئی ایسا مبلغ تو نہیں ہوں کہ مطلب اس طرح سے تقریر کر سکوں. میری زبان میں بھی لڑکھڑاؤ آتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک علم کی کمی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ بیان کی جو ہے یا دوسروں کو
पैगाम पहुंचाने की जो एक स्किल है अल्लाह ताला वो अता करे सबको, हम सबको। और सबसे गुजारिश है कि अब कुछ ना कुछ ज़रूर दूसरों को बताया करें या दूसरों को समझाया करें, या ख़ुद पढ़ के जब तक वो दूसरों के सामने बयान ना करें तब तक उस पढ़े का ख़ुद को भी समझ नहीं, और अगर आपके बयान करने से किसी दूसरे को कुछ समझ लगी तो ये भी आपके हक़ में सदका जारिया बन जाता है। तो आप ज़रूर कुछ पढ़ें, और जो कुछ पढ़ें वो जहाँ तक मुमकिन हो आप दूसरों के साथ उसका ज़िक्र ज़रूर करें, ताकि अल्लाह ताला आपके भी इल्म में और आपके अमल में इजाफ़ा करे, और आप इसको सुनकर दूसरे जो हैं वो भी रग़बत पकड़े इंशाअल्लाह। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरन, मजलिस हम ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।